بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب وہ مسیحا نفس، شہید محمد بروجردی کی زندگی کے یادگار لمحات۔ مرزا نے پستول ہاتھوں میں لیتے ہی مصطفیٰ کو گلے سے لگا لیا۔ مصطفیٰ نے اس معانقے میں صداقت اور خلوص کی گرمی محسوس کی۔ مصطفیٰ نے مرزا کے بازوؤں کو دوستانہ انداز میں جھنجھوڑا اور پستول کو واپس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بہت سے لوگ حاضر ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے جب ہم اپنا اسلحہ خود تیار کریں۔ مصطفیٰ دل ہی دل میں مرزا کے جذبوں کو داد دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنا پستول واپس لے لیا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ ان کا یہ عمل مرزا کی ناراضگی کا سبب بنا ہے، لیکن فوراً ہی انہیں اس گمان کی تردید کرنی پڑی، کیونکہ مرزا تو رسول خدا کی ان سختیوں کا ذکر کر رہے تھے جو آن حضرت نے شیب ابی طالب میں رہ کر سہی تھیں۔ خاص طور پر جب انہوں نے مرزا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب اس کے بعد تو ہمارے درمیان اسلحوں کا تبادلہ ہوتا ہی رہے گا، تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ مرزا کبیدہ خاطر نہیں ہوئے ہیں۔ پھر ان کے درمیان کوئی خاص گفتگو انجام نہیں پائی تھی۔ پھر مرزا نے خدا حافظی کی اور دودھ پیک کرنے والے کارخانے کے نزدیک مصطفیٰ سے گاڑی روکنے کو کہا۔ وین سے اتر کر وہ اندھیرے میں سماتے چلے گئے۔ مرزا نے اگلے روز مجاہد بن خلق کے رابط کو ملاقات کا پیغام بھجوایا۔ ان کے دل پر پچھلے دن مصطفیٰ کے ساتھ ملاقات کا عجیب تاثر تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہے تھے کہ کیا واقعاً وہ شخص بغیر کسی قیمت کے اپنا برسوں کا تجربہ ہمارے حوالے کر دے گا؟ کہیں کوئی سازش نہ ہو؟ لیکن مجھے اس کی حرکات و سکنات اور باتوں میں کوئی مشتبہ عنصر نظر نہ آیا۔ ہاں، یہ مسئلہ عجیب ہے کہ وہ صرف ایک وین کا ڈرائیور ہے، گاڑی چلانے کے علاوہ نہ جانے وہ اور کیا کرتا ہو، نہ جانے کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ ایسے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا جہاں خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، وہیں ایسے لوگ کبھی کبھی بڑے کام کے نکلتے ہیں۔ مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا ایسے لوگوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ باتوں میں سچا نکلا جیسا کہ میرا دل کہتا ہے، تو وہ یقیناً مثبت جواب کا حقدار ہے۔ وہ ہمارے جوانوں کو مختلف قسم کی فوجی تربیت کے ذریعے ماہر لڑاکوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ ہماری فوج کا آئیڈیل بن سکتا ہے۔ فوج سے فرار اور گھر سے نکالے جانے نے اس کی طبیعت پر عجیب اثر چھوڑا ہے۔ مصطفیٰ کے سلسلے سے ایسے ہی متعدد سوالات میرے مرزا کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے اس شخص کے گھر تک جا پہنچے جس کے توسط سے وہ مجاہدین خلق سے رابطہ برقرار کرتے تھے۔ وہ بارہا اس شخص سے ملاقات کر چکے تھے۔ مجاہدین خلق نے تقریباً اپنی تمام باتیں واضح طور پر کہہ دی تھیں۔ مرزا نے ان کی بیان کردہ پچھلی شرائط قبول نہیں کی تھیں، اور آج اس امید میں پھر ادھر آ نکلے تھے کہ شاید وہ لوگ اسلحہ دینے کے لیے آج کچھ نئی شرطیں ان کے سامنے رکھیں۔ ہم لوگ صرف انہیں اسلحہ دیتے ہیں جو ہمارے منصوبوں کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ہماری تنظیم خود اپنا مخصوص نصب العین اور خاص حکمت عملی رکھتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے کسی ایک منصوبے کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ ایسے میں ہم آپ کا مکمل تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور یاد رہے کہ ہر معاملے میں ہماری تنظیم کے سربراہ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ لیکن وہ سب تو پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ ہماری تنظیم زندہ اور فعال تنظیم ہے۔ مارکسسٹوں کی یہ متعدد شاخیں کہاں سے وجود میں آ رہی ہیں؟ مجاہدین خلق کے نمائندے کو اس قسم کے سوال کی امید نہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مرزا اس بحث کو بیچ میں لے آئیں گے۔ وہ متخیر رہ گیا تھا، اگرچہ خود اس کے لیے ابھی تک یہ مسئلہ ایک معمہ تھا۔ وہ خود سوچنے لگا، واقعاً کیا بات ہے، ابھی چند روز پہلے ہی تقی شہرام کی قیادت میں کچھ لوگوں نے مارکسسٹی نظریے کو اپناتے ہوئے تنظیم سے جدا ہو کر ایک الگ انجمن بنا لی تھی۔ تقی شہرام نے کچھ ایسی باتوں کا اعتراف کیا بھی جو ساواک کے لیے بہت قیمتی تھیں، اور رہی صحیح باتیں وحید فراختہ نے اپنے اعتراف میں برملا کر دی تھیں۔
جس نے ساواک کو تمام اعضاء نے نام، ان کے پتے اور خفیہ جلسوں کی جگہیں، اسلحے مخفی رکھنے کے زمین دوست ٹھکانے اور تنظیم کی آئندہ پالیسیوں تک سے آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن ساوات ان اطلاعات پر اس طریقے سے کارروائی کر رہے تھے کہ مذکورہ خائن لوگوں کا راز عام نہ ہو پائے۔ مرزا نے تنظیم کی اندرونی چپکلش کے متعلق تھوڑا بہت سن رکھا تھا۔ میز کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانک رکھا تھا۔ مرزا کو بھی اسی بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کون ہے۔ مجاہدین خلق کا ترجمان فکر میں ڈوبا ہوتا تھا۔ اسے مرزا سے کہیں زیادہ تنظیم کے مستقبل کی فکر تھی۔ ایسی باتوں کے سامنے آ جانے پر وہ نروس سا ہو گیا تھا، لیکن اس نے جی کڑا کرتے ہوئے بولا، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جنگ کے سخت مرحلے میں داخل ہوتے ہی ناخالص افراد چھٹ جایا کرتے ہیں۔ مذکورہ لوگوں کو ہر حال میں تنظیم چھوڑنا ہی تھی اور وہ الگ ہو گئے۔ شاید آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مزید الگ ہو جائیں۔ بہرحال ہم مجید شریف وافقی کی شہادت سے بہت رنجیدہ ہیں، اور شہادت بھی کیسی دردناک کہ دشمن نے مرحوم کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہمارا ایک بہترین کارکن قتل کر دیا۔ مرزا نے نصیحت آمیز لہجے میں بولا، تم لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اس طرح کے اقدام ساواک کی مدد ہے۔ مجید کا قتل ایک سلسلہ ہے، اگر اپنی غلطیوں پر توجہ نہ کی تو یہ چلتا رہے گا۔ پھر مرزا نے فوراً ہی موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، تم لوگ آقا کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے؟ تحریک انقلاب کی کشتی کے پتوار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ انقلاب کا مرکز 15 خرداد ہے۔ آقا کی کتاب جہاد اکبر اور ولایت فقیہ انقلاب کا ایک بہترین نصاب ہے۔ تنظیم کے ترجمان نے ایک کتاب مرزا کی طرف بڑھائی جسے اس نے پہلے ہی سے مہیا کر رکھا تھا۔ کتاب کا نام شناخت تھا۔ اس کتاب میں مجاہدین خلق کے بنیادی عقائد پیش کیے گئے تھے۔ ہم اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ قرآن کو بہتر سمجھنے کے لیے تنظیم میں مولوی بھی موجود ہیں، لہٰذا ہم کو ان کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ مجاہدین خلق کا نمائندہ ایسی بات کہے گا، مرزا کو ہرگز اس کی توقع نہ تھی۔ وہ اس سے پہلے پیش نظر کتاب پڑھ چکے تھے۔ وہ بے توجہی سے یوں ہی کتاب کو ورق گردانی کرنے لگے۔ اس پر وہ شخص مسکرایا اور بولا، اسلحے کا حصول اس کتاب کے مندرجات پر عمل کرنے سے مشروط ہے۔ مرزا کی قوت ثبت جواب دے گئی، کتاب کو زمین پر دے مارا اور شدید غصے میں بولے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سب اس قدر خودسر ہو گئے ہو۔ وہ تنظیم جس کی بنیادوں میں حنیف نژاد اور رضائی جیسوں کا خون صرف ہوا تھا، آج ایک بے لگام سرکش گھوڑے کی مانند ہو جائے گی کہ اگر لگام نہ کھینچی جائے تو جسے چاہے رون ڈالے۔ ترجمان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مرزا بولتے رہے، ایک زمانے سے ہم لوگ آقا کے فرمودات اور اشتہارات اور کیسٹس منتشر کر رہے ہیں۔ تم لوگوں کی شرطیں قبول کرنا یعنی ان سب کاموں پر پانی پھیر دینا ہے۔ آقا اور ان کے ساتھ موجود علماء کی حمایت کا جو تم لوگوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، وہ صرف خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ پھر مرزا وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ نہایت غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ آخر کیوں ایک تنظیم بیچ جنگ میں منحرف ہو گئی؟ کہیں ہم لوگ بھی ایسے حالات سے دوچار نہ ہو جائیں۔ آخر یہ لوگ آقا سے کیوں اتفاق نہیں رکھتے؟ مجاہدین خلق کا ترجمان انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن خاموش ہی رہا۔ اب مرزا نے یہاں سے اسلحے حاصل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ استاد ابراہیم گلی کے موڑ پر ان کے منتظر تھے۔ مرزا موٹر سائیکل کی پچھلی گدی پر بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے فوراً ہی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی۔ مرزا نے ابراہیم کے کان میں کہا، موٹر سائیکل گھماؤ اور مولوی روڈ پر نکل چلو۔ گلی گلی چلنا، فی الحال ہم اپنی اصلی منزل کی طرف نہیں جائیں گے۔ امیر استاد ابراہیم نے سر کو اثباتی جنبش دی اور مرزا کی ہدایت کے مطابق مختلف گلی کوچوں میں یوں ہی پھرتے رہے۔ وہ لوگ پوری طرح اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ تنظیم کی عمارت سے نکل کر کوئی ان کا تعاقب تو نہیں کر رہا ہے۔ وہ لوگ اپنے مخفی ٹھکانے کو کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ مرزا سوچ رہے تھے کہ یہ ملاقات یقیناً مجاہدین خلق سے ان کے رابطوں کو ختم کر دینے والی ثابت ہوگی۔ لیکن میں کرتا بھی تو کیا؟ آخر یہ لوگ خود اپنے کارکنوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ یہ آپسی رنجش کا کیا سبب ہے؟ یہ لوگ آقا کو انقلاب کی حاشیے پر رکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس تنظیم کا انجام نہ جانے کیا ہوگا۔
اس شخص کی باتوں کو درزی یاد آ جاتا۔ فرقان نامی گروہ کا سربراہ گودرزی بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہے، اگرچہ اس کی باتیں اشارہ و کنایہ میں ہوا کرتی ہیں۔ گودرزی ایک پڑھا لکھا عالم دین شمار کیا جاتا ہے، لیکن اسے اپنے علم سے کام لینا نہیں آتا۔ اس قسم کے سارے لوگوں سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے۔ فرقان نامی گروہ نے المدام چوک پر متعدد جلسات منعقد کیے ہیں۔ جو جوان اس تنظیم سے جڑ رہے ہیں ان میں اکثریت کی نیت صاف ہے۔ مرزا نے مجاہدین خلق کے ترجمان کی باتیں سن کر بڑے مضطرب تھے۔ انہیں خود اپنی ذات سے ڈر لگ رہا تھا، وہ بھی تو 30 لوگوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ حمید سے مرزا کی ملاقات چھاؤنی میں ہوئی۔ ظہر کے وقت صرف 3 شخص ہی چھاؤنی کی مسجد میں نظر آئے تھے۔ مرزا حمید کے علاوہ صرف ایک اور فوجی ہی وہاں ہوتا، لیفٹیننٹ ڈوزد۔ جب سے ادارہ تنصیبات کا انچارج بنا تھا، چھاؤنی میں بڑی افراتفری اور آشفتگی پھیلی ہوئی تھی۔ سبھی اس سے بچتے پھرتے اور آزاد وقت میں زیادہ تر اپنے کمروں میں دب کے رہتے۔ لیکن جب لیفٹیننٹ ڈوزد کا تبادلہ ہو گیا اور ایک دوسرا فوجی اس کی جگہ آ گیا تو مرزا کو تھوڑی آزادی ملی، اور جب معلوم ہوا کہ وہ امام خمینی کا معتمد ہے تو مرزا اور اس کے بیچ تعلقات بڑھتے ہی چلے گئے، اور پھر مرزا اور حمید کو چھاؤنی سے نکلنے میں کبھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حمید اپنے خسر کے یہاں، جو ان کے خالو بھی تھے، قالب گری سیکھنے جاتے تھے۔ مرزا نے انہیں صرف یہی کام سپرد کیا تھا۔ وہ سانچے بنانے کا کام شہر رہ کے چیت کارخانے میں سیکھتے۔ حمید کے علاوہ مرزا نے بم میں استعمال ہونے والے چھروں کی تراش کا کام سیکھنے کے لیے بیگ زادہ کو منتخب کیا۔ بیگ زادہ جوان العمر اور بہت ذہین تھے۔ متوقع وقت سے پہلے ہی انہوں نے چھڑیں تراشنے والی مشین پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ تیسرا شخص احد تھا، جو مرزا کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ ماما زند چھاؤنی کے اسلحوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ اسی نے بنایا تھا۔ اسی طرح ہتھ گولے بنانے کے کارخانے کے لیے مناسب جگہ اور زمین بھی اسی نے تلاش کی تھی۔ واربن کے گرگ تبا نامی علاقے میں موجود یہ جگہ اب استعمال کے قابل بھی بن چکی تھی۔ مرزا نے اس کارخانے کی تعمیر کے لیے ضروری 1,00,000 تومان کی رقم حاج مہدی عراقی کے نمائندے سے حاصل کی تھی۔ حاج مہدی جیل میں تھے، لیکن ان کا رابطہ مختلف سیاسی گروہوں سے اب بھی برقرار تھا۔ جیل میں ہی انہیں مجاہدین خلق کے مختلف شاخوں اور کارکنوں کی خیانتوں کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ رقم مرزا کو دلوائی تھی۔ حاج مہدی تقریباً 50 برس کے ہو چکے تھے۔ وہ انقلابی تحریک میں 15 خرداد سے پہلے سے ہی شامل تھے۔ امام خمینی سے ان کے نزدیکی تعلقات تھے، لیکن مرزا کو مذکورہ تعلقات کا کچھ علم نہ تھا۔ ان پر مرزا کا بھروسہ کرنا محض ان کی شاہ مخالف کارکردگی اور امام خمینی کی نسبت ان کے خلوص کا نتیجہ تھا۔ مرزا کو یقین تھا کہ حاج مہدی اس رقم سے موجودہ ظالم حکومت کے خلاف محض مسلح جنگ کی تقویت چاہتے ہیں، کچھ اور نہیں۔ ان کے ساتھ مرزا کے تعلقات سے کوئی تیسرا آگاہ نہیں تھا، لہٰذا بیگ زادہ کے لیے ایک معمہ تھا کہ مرزا نے اتنی بڑی رقم کہاں سے مہیا کی۔ انہیں بخوبی یاد تھا کہ ابھی چند روز پہلے ہی جب مرزا کے یہاں ولادت ہونے والی تھی تو اسپتال کے خرچ کے لیے ان کے پاس 300 تومان بھی نہ تھے، جس کے لیے انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی لیکن مہیا نہ کر سکے تھے۔ سیاسی مقاصد کے لیے مرزا کے پاس وسائل کی کمی نہ تھی، لیکن خود ان کی شخصی زندگی تہی دستی میں بسر ہو رہی تھی۔ ان کا پہلا بچہ مناسب معالجے کے لیے پیسوں کی کمی کی بنا پر صرف 3 دن زندہ رہ سکا تھا۔ مرزا نے اسے دفن کرنے کے بعد صرف ایک جملہ کہا تھا، خدایا تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ مرزا اپنے شخصی کاموں کا حساب سیاسی سرگرمی سے بالکل جدا رکھتے تھے۔ سیاسی کاموں کے لیے وسائل کی کمی نہ تھی، لیکن گھر کے خرچے کے لیے مرزا کا ہاتھ خالی تھا۔ یہی بات ان کی زوجہ کی ناراضگی کا سبب بنتی۔ مرزا انہیں سمجھانے کی ناکام کوشش کرتے۔ مرزا ان کی ناراضگی کو حق بجانب سمجھتے، لیکن پیچیدہ سیاسی حالات میں الجھ کر سب کچھ بھول جاتے۔ ان کی زوجہ کو اپنے شوہر پر اعتماد تھا، وہ بھی شوہر کے ساتھ حالات سے سمجھوتہ کر ہی لیتی۔ مرزا کارخانے سے الگ لگے ہوئے باغ میں ٹہل رہے تھے، چہرے پر گہرے تفکرات کے اثرات نمایاں تھے۔ آج کارخانے میں تیار پہلے گرینیڈ کی آزمائش ہونی تھی۔ حمید اور بیگ زادہ کے علاوہ اور 3 شخص تیزی کے ساتھ کاموں میں مشغول تھے۔
مرزا امیر نامی شخص سے بارود حاصل کرنے۔ امیر کو اس کا میں زیادہ تجربہ نہ تھا۔ امیر نے ہی بیگ زادہ کو مرزا سے ملوایا تھا۔ مرزا کے ساتھ کام کرنے والے آدمیوں میں مختلف فنون کے ماہرین تھے۔ حمید نے تیار شدہ پہلا گرینیڈ سانچے سے باہر نکالا، پھر وہ سب مرزا کے ساتھ باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ حمید نے باغ کے وسط میں پہنچ کر گرینیڈ کی پن نکال کر دور اچھالا، لیکن تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے گرینیڈ نزدیک ہی گرا۔ ایک زوردار دھماکے کے بعد حمید کی چیخ سنائی دی۔ دھماکہ خیز مادہ کی زیادتی کی وجہ سے دھماکے کی آواز بہت شدید تھی۔ آواز کی تیز لہروں نے حمید کے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا۔ مرزا سرعت کے ساتھ حمید تک پہنچے اور انہیں سنبھالا۔ بیگ زادہ نے بڑی سرعت کے ساتھ باغ کے چاروں طرف ایک چکر لگایا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی اور تو دھماکے کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ مرزا حمید کو کارخانے کے کمرے میں لے آئے تھے۔ ان کی حالت ابھی بھی پوری طرح قابو میں نہیں تھی۔ مرزا مضطربانہ گھڑی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں پولیس متوجہ نہ ہو گئی ہو۔ وہ ایک بار پھر باغ کی طرف نکل پڑے۔ بغلی ہولسٹر کو تھپتھپا کر دیکھا، ریوالور موجود تھا۔ تبھی باغ کی جانب ایک موٹر سائیکل کی آواز نے چونکا دیا۔ کیا کوئی پولیس کا آدمی آ رہا ہے؟ مرزا نے ریوالور ہاتھ میں نکال لیا اور ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئے، لیکن موٹر سائیکل پر آنے والا عہد نکلا۔ مرزا سامنے آ گئے۔ السلام علیکم مرزا، ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں۔ مرزا نے سلام کا جواب دیا اور موٹر سائیکل کی پچھلی گدی پر بیٹھ گئے۔ شہر کی طرف جانے والی اصلی سڑک تک پہنچتے پہنچتے تاریکی چھا گئی۔ چھاؤنی کے چاروں کونوں پر تیز روشنی والی سرچ لائٹوں نے گردش کرنا شروع کر دیا تھا۔ بلند چہار دیواری کے علاوہ خاردار تار سے گھری یہ چھاؤنی نسبتاً چھوٹی تھی، جس کی رہائشی عمارت 3 بڑے کمرے اور ایک چھوٹے صحن میں محدود تھی، لہٰذا چوکیداروں کی تعداد بھی کم تھی۔ اسی لیے چھاؤنی میں آمد و رفت بھی نہ کے برابر تھی۔ عہد نے سرعت کے ساتھ موٹر سائیکل سے چھاؤنی کا ایک چکر لگایا تاکہ مرزا حالات کا جائزہ لے سکیں۔ ٹھیک اسی وقت ایک اور موٹر سائیکل ان کے ہمراہ ہو گئی۔ اب انہیں ایک گاڑی کا مزید انتظار تھا جو اسلحہ لے جانے کے لیے پہلے ہی سے منصوبے کا حصہ تھی۔ عہد نے اپنے علاوہ 2 مزید موٹر سائیکلوں کو اپنے اطراف چلتے ہوئے پایا۔ مرزا ان کے بیچ مخصوص اشاروں کا رد و بدل ہوا۔ عہد کو معلوم نہیں تھا کہ دوسری موٹر سائیکل پر سوار حسین شکوری اور سعید، اسی طرح کار چلانے والے زکریان بھی اسی کارروائی میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ طے یہ تھا کہ سب مل کر بیک وقت حملہ کریں گے اور ہر ایک آدمی ایک ایک چوکیدار کو سنبھالے گا، لیکن کسی کو قتل کرنا ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ لہٰذا مرزا کی کوشش یہ تھی کہ حملہ اچانک کیا جائے۔ ایک سپاہی ہاتھوں میں مشین گن لیے صحن میں گشت لگا رہا تھا۔ اس کی خواب آلودہ آنکھیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ اپنے اطراف سے غافل ہے اور صرف اپنی ڈیوٹی ختم ہو جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ دونوں موٹر سائیکلیں سرعت کے ساتھ بیک وقت چھاؤنی میں داخل ہو گئی۔ ایک نے صحن میں ٹہل رہے چوکیدار کو سنبھالا اور مرزا کمانڈر کے آفس کی طرف آگے بڑھے، جو ٹیلی ویژن دیکھنے میں مشغول تھا۔ مرزا کے ہاتھ میں اٹھے پستول کو دیکھ کر، جس کا نشانہ ٹھیک اس کے بائیں پہلو پر تھا، کمانڈر دم بخود رہ گیا۔ تم کو ہم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم نے بے چونچرا ہمارے احکامات پر عمل کیا، مرزا بڑے سرد لہجے میں بولے۔ کمانڈر کی زبان تو جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ متحیرانہ منہ کھولے اور ان مسلح نقاب پوش کو دیکھے جا رہا تھا، جو ملک الموت کی طرح اچانک اور بغیر کسی روک ٹوک کے آ دھمکے تھے۔ مرزا نے سبھی کو نقاب استعمال کرنے کی تاکید کی تھی۔ مرزا نے پستول سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور بولے، چلو اسلحہ خانے کا تالا کھولو۔ کمانڈر نے ایک بار پھر پستول کی طرف نگاہ کی اور ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھی کنجیاں اٹھائی اور اسلحہ خانے کی جانب چل پڑا۔ شکوری اور عہد نے ایک ایک کر کے سارے چوکیداروں کو غیر مسلح کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور شکوری کو مرزا کے اشارے کا انتظار تھا۔ عہد صدر دروازے کی جانب چلے گئے کہ کہیں کوئی اندر نہ آ جائے۔ سعید مرزا کے ہمراہ تھے۔ کمانڈر نے تالے کھولنے سے پہلے ایک بار پھر مرزا کی جانب دیکھا۔ مرزا نے پستول سے جلدی کرنے کا اشارہ کیا۔ مرزا اور سعید کی مستعدی دیکھ کر کمانڈر نے کسی قسم کے رد عمل کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اسلحہ خانے کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا تھا۔ مرزا نے ایک بار انبار کی طرف دیکھا۔ بڑی تعداد میں مختلف قسم کے اسلحے سے پورا اسٹور روم بھرا پڑا تھا۔ مرزا نے سعید کو اسلحے لے جانے کو اشارہ کیا۔ مختلف قسم کے اسلحے، جن میں سے بعض کو یہ لوگ پہلی بار نزدیک سے دیکھ رہے تھے، کار میں رکھ دیے۔ پھر سب سے پہلے زکریا نے کار اسٹارٹ کی اور ان کے پیچھے پیچھے دونوں موٹر